نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قابل صدر کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 5واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سفر پر تشریف لے گئے اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانا، حضور واپس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تسلی کے لیے ایک تو جنات کی جماعت آئی اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ دوسری بات وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ دوسری بات بہت بڑا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ چونکہ عوام میں اور ہمارے عرف میں جو بات مشہور ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں جو اس واقعے کے نام ہیں وہ دو ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ کیونکہ اس کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اس کو کہتے ہیں اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو سفر پر روانہ ہونا۔ کیونکہ یہ سفر رات کے وقت ہوا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا نام ہے معراج۔ معراج عروج سے ہے، اور عروج آپ جانتے ہیں بلندی کو کہتے ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ سے اوپر جو بلندیوں کا سفر ہوا اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے امر سے آئے۔ پہلے یہ واقعہ سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جو کام کرنے سے انسان عاجز ہو۔ انسانی حساب سے یہ کام ناممکن ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے ایک اور لفظ آپ کو ملے گا، خرق عادت۔ خرق عادت کا معنی یہ ہے عادت کے خلاف ایک کام۔ بہرحال یہ ایک معجزہ ہے، اس لیے اس پر یہ اعتراض اور یہ سوال نہیں بن سکتا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا تو بات شروع یہاں سے کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرانے کے لیے لے کر گیا۔ کیا مطلب ہے جی؟ تم یہ نہ دیکھو کہ کون گیا ہے، تم اس بات پہ غور کرو کہ لے کر کون گیا ہے۔ جو لے کر گیا ہے وہ سبحان ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہ قدرتوں والا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک براق پیش کی۔ براق ایک سواری تھی، گھوڑے سے زیادہ چھوٹی اور خچر سے تھوڑی بڑی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کی سواری پیش کی اور آپ کا سفر شروع ہوا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب براق پہ بٹھانے لگے نا جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، اور بھی ہزاروں فرشتے ان کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ فل پروٹوکول میں لے جانا مقصد تھا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، اور طائف کے واقعے سے یا آپ کے مکے والوں کے برتاؤ سے جو آپ غم زدہ ہیں وہ غم ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کے لیے براق پیش کی، اور یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے سچے نبی، یہ رونے کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے؟
طائف کے پتھر آپ نے کھائے، وہاں تو آپ نہیں روئے، اور آج اس خوشی کے موقع پہ کیوں رو رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، آج میں اتنی عزت کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے امتی جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے وہ پتہ نہیں بیچارے کس حال میں جائیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نبی پہ درود نہیں پڑھا، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو اپنانے کا سوچا ہی نہیں ہے، اور ہمارے نبی کی حالت یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ کبھی ہمیں بلایا نہیں ہے۔ بہرحال آپ براق پر بیٹھے، اور براق برق رفتار، برق بجلی کو کہتے ہیں نا، برق رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی، حد نگاہ تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اور شیخ سعدی شیرازی نے اس کو یوں بیان کیا، کہتے ہیں زباں تا بوت درد ہاں جائے گی، ثنائے محمد بوت دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بوت متقا، سوار جہانگیر یکرا مراد کہ بگذشت از قصر نیلی رواق۔ کہتے ہیں جب تک میرے منہ میں زبان رہے اللہ کرے اللہ کے رسول کی تعریفیں بیان کرتی رہے۔ جب آپ کو کوئی بات پسند آئے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو آتے ہیں نا سب بچوں کو ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں یہ وہ سوار ہے جو ایسی براق پہ بیٹھا ہے، دنیا میں بڑے بڑے آپ نے سوار دیکھے ہوں گے، ایک حد تک ان کی پرواز ہوتی ہے، سوار جہانگیر یکرا براق کہ بگذشت از قصر نیلی روا۔ یہ وہ سوار ہے کہ نیلی چھت بھی نیچے رہ گئی اور ہمارا سوار اس سے بھی آگے نکل گیا ہے، اتنی عظمت والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں لے کر گئے تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ جیسے ابھی آپ لوگ استقبال کرتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو میرے نبی وہاں گئے، اللہ نے سارے انبیاء کو میرے نبی کے استقبال کے لیے کھڑا کیا اور یہ بتایا اے میرے محبوب اگر طائف والوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو ان کی بدقسمتی ہے، مکے کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا تو ان کی بدقسمتی ہے، تو اتنی عظمت والا ہے جہاں تو جائے سارے انبیاء تیرا استقبال کرتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا اور مقتدی سارے نبی بنے اور سب کو امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اور رب نے بتایا کہ تو صرف میرا نبی نہیں ہے، تو امام الانبیاء ہے۔ بہرحال یہ واقعہ یہاں تک ہے، واقعہ اسراء۔ اس کے بعد آ کے واقعہ معراج ہے۔ واقعہ معراج میں ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے عرش الہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر رہا جی۔ مختلف انبیاء سے آسمانوں کی ملاقاتیں ہوئی۔ سدرۃ المنتہا قرآن نے سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ سدرۃ المنتہا ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک درخت ہے، جیسے بیری کا درخت ہوتا ہے ویسے سدرہ عربی میں کہتے بیری کو ہے، اور منتہا یعنی اینڈ، وہاں تک انتہا ہے، یعنی مخلوق وہاں تک جاتی ہے، فرشتے بھی مخلوق ہے نا، وہاں تک، وہاں سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو کہ تمہیں وہی کون لے کر آتا ہے اور کون سناتا ہے، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی جبرائیل سے سدرۃ المنتہا پہ ملاقات کر کے آئے، یہ نبی جبرائیل علیہ السلام سے وہاں مل کے آیا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل علیہ السلام کا مقام نہیں ہے، اس سے آگے نبی اور رب کی ملاقات ہے، جو میں چند لفظوں میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، وقت بھی بڑا تھوڑا سا رہ گیا۔ دیکھیے قرآن مجید نے جو جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، صاحب قرآن
حضرت محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر آنکھوں سے دیکھ کر وہ ساری باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ہمیں کہا نا لاہور میں مینار پاکستان ہے، بادشاہی مسجد ہے، ہمارا گھر کا کوئی بندہ وہاں گیا واپس آ کے وہ ساری کہانی سناتا ہے، یہ چیز ہے، یہ میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی جب معراج پہ گئے، قرآن مقدس نے جو جو بتایا ہے نبی پاک نے واپس آ کے امت کو سمجھایا ہے۔ قرآن نے کہا ہے عبادت اللہ کی کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات بارگاہ الہی میں پیش ہو کر 3 تحفے دیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میں نے کہا یا اللہ زبان کی عبادت بھی تیرے لیے، بدن کی عبادت بھی تیرے لیے، اور مال کی عبادت بھی تیرے لیے۔ قرآن نے ہمیں بتایا جو سلام ہے نا، سلام یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، گھروں میں جاؤ تب بھی سلام کیا کرو، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، گھروں میں جاؤ سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ سلام اللہ کی طرف سے بڑا برکت والا تحفہ ہے۔ قرآن نے بتایا سلام تحفہ ہے، اور صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں نے یہ 3 عبادتیں رب کے سامنے پیش کی نا، اللہ نے مجھے جواب میں 3 تحفے دیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر سلام بھی ہو، تجھ پر رحمت بھی ہو، اور تجھ پر برکتیں بھی ہوں۔ یہی پورا سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کی آپ سارے لوگ عادت بھی بنائیں، جب بھی گھروں میں جائیں سلام کی عادت بنائیں گے تو سلامتی، رحمت اور برکت، یہ 3 دعائیں اگر گھر میں آتے جاتے آپ کریں گے تو آپ کے گھر میں کبھی نحوست اور بے برکتی نہیں آئے گی۔ بہرحال قرآن نے ہمیں بتایا کہ تمہارے نبی ایسے ہیں، تمہارے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کے بتایا کہ جب اللہ نے میرے اوپر سلامتی کا تحفہ دیا نا تو میں نے پھر امت کے لیے بھی دعا کی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور میری امت کے سب نیک بندوں پر۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد رکھا۔ قرآن نے ہمیں بتایا، اب چند وہ گناہ جن کی سزائیں نبی پاک دیکھ کر آئے، سنیے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ سود نہیں کھانا، سود خور اگر سود سے باز نہیں آتا اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد فرمایا میں نے دیکھا خون کی ایک ندی ہے، ایک تالاب ہے، اس کے اندر ایک آدمی غوطے کھا رہا ہے، دوسرے آدمی کے پاس پتھر ہے، وہ اوپر سے اس کو مارتا ہے، وہ نیچے دب جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جواب آیا یہ سود خور ہے، جو لوگوں سے خون چوستا تھا نا مال کی صورت میں، آج خون کی ندی میں غوطے کھا رہا ہے۔ اللہ ہمیں سود سے بچائے۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا لا تقربوا الزنا، زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، برا راستہ ہے۔ مسلمان بندہ ہو حیادار ہونا چاہیے، مسلمان نوجوان ہو لڑکا یا لڑکی اس کی آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے۔ بے حیا اور بدکاری کرنے والا اس کا کیا تعلق ہے اچھے دین کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ تو قرآن نے بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا ایک تندور ہے، اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اس کے اندر کچھ مرد عورتیں جل رہے ہیں، اور آگ جب اوپر اٹھتی ہے وہ بھی اوپر اٹھ کر آ جاتے ہیں، اوپر سے ان کو پتھر مار کر پھر نیچے دبایا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن نے ہمیں بتایا نماز پڑھو، جو نماز چھوڑتا ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ سنیے صاحب معراج نے کیا بتایا۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات دیکھ کے آیا ہوں، ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا پتھر اس کے سر پہ مار کے سر کو کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اس کو اللہ نے ایمان دیا تھا، قرآن دیا تھا، اور یہ سویا رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس لیے بچوں 5 وقت کی نماز فرض ہے،
اور فرض بمانے قرض ہوتا ہے. ایک آدمی نے قرض میرا آج دینا ہے، آج رہ گیا تو پھر معاف ہو جائے گا؟ نہیں، کل دے گا. اس لیے اگر نماز ٹائم سے رہ بھی جائے تو قضا ضرور آپ نے پڑھنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ لیٹ گئی اٹھے اور رہ گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں بس گئی جی رہ گئی ہے، نہیں، اس وقت تک آپ رات کو سوئے نہیں جب تک 5 نمازیں پوری نہ کر لے. یہ معراج کا سبق اور درس ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یحمشون وجوہهم وصدورهم. معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن لمبے لمبے ہیں اور وہ نوچ نوچ کے سینے اور چہرے سے گوشت کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ لوگوں کی غیبتیں کرنے والے ہیں. جہاں ہم 2 بندے ملتے ہیں تیسرے کے خلاف، 2 اکٹھے ہوئے تیسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. قرآن نے ہمیں بتایا تھا یہ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتے ہیں جو دوسروں کی بےزتی اور غیبت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے بچائے. قرآن نے ہمیں کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں. یعنی جو قرآن نے ہمیں بتایا معراج سے واپس آ کر وہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، میں دیکھ آیا ہوں ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو میرے عزیزو یہ وہ برائیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے. یہ وہ برائیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں اور ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. انشاءاللہ بچائیں گے نا سارے، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں گے جیسے ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، تکلیف دہ چیز سے بچاتے ہیں، زہریلی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اس سے زیادہ یہ گناہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان سے بچنے کا کہا ہے. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی معراج کا واقعہ سنتے ہیں، نبی کی سیرت سنتے ہیں. بھائی اصل عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری. اصل میں تو یہ ہے کہ عمل کریں گے تو پھر انسان جو ہے جنت کی نعمتوں میں پہنچ جائے گا، بد عملی کریں گے تو جہنم کے عذابوں میں دھکیل دیے جائیں گے. بہرحال حضور واپس تشریف لائے اور یہ ہوا رات کے تھوڑے سے حصے میں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ تھوڑے سے حصے میں کیسے ہوا؟ ایک جواب تو وہ جو اللہ نے خود دیا کہ کرایا جو سیر اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی ہے تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے. اور دوسرا جواب ایک بزرگ نے دیا، بڑا پیارا جواب ہے. فرمایا اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، ظاہری دنیا میں ہم یہاں سے اسلام آباد سٹی میں جا رہے تھے، راول ڈیم کے پاس گئے، روٹ لگا ہوا ہے. کیوں روٹ لگا ہوا ہے جی؟ شاہی مہمان گزر رہے ہیں، وزیر اعظم گزر رہے ہیں اور ان کے مہمان گزر رہے ہیں، روٹ لگا ہوا ہے، روک دیا گیا ہے سب کو. جب وہ مہمان گزر جاتے ہیں پھر راستے کھل جاتے ہیں. فرمایا شاہنشاہ تو میرا رب ہے، مالک الملک تو میرا اللہ ہے. مالک الملک کے ہاں مہمان بن کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. رب نے کہا روٹ لگا دو، کائنات کا نظام روک دو. شاہی مہمان جب بارگاہ الہی میں گیا، رب سے ملاقات ہوئی، 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، واپس آئے، اللہ نے فرمایا کائنات کا نظام چلا دو، مہمان واپس چلے گئے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فجر کے بعد یہ واقعہ سنایا کہ آج رات کو میں نے ایسے کیے جی، یوں اللہ نے مجھے سیر کرائی، مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر آسمانوں سے اوپر سدرا، پھر رب سے ملاقات، پھر واپس آ گیا ہوں، نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں. ابو جہل نے کہا، دیگر کافروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ اگر گئے نا مسجد اقصیٰ تو بتائیں اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ یہ انہوں نے اعتراضات کیے اور اس کا بڑا دلچسپ جواب دے کے بس بات ختم کرنے لگا ہوں. آپ کب سے یہاں الحمد اکیڈمی میں پڑھتے ہیں جی؟ 39 سے پڑھتے ہیں. 12 سال ہو گیا، کسی کو 2 سال ہو گئے. آج آپ گھر جائیں
یا بلکہ ابھی میں آپ سے پوچھوں بھائی، ایک ایک بچہ کھڑا ہو جائے اور بتائے اس میں بلب کتنے لگے ہیں، بٹن کتنے لگے ہیں، پنکھے سارے بتائے، بتا سکتے ہیں آپ؟ کرسیاں کتنی ہیں، چیئر بتائیں بھائی کتنی ہیں، بتا سکتے ہیں؟ میں انکار کر دوں کو واہ جی واہ، آپ نے الحمد اکیڈمی دیکھی نہیں ہے؟ بھائی بندہ جب جاتا ہے تو وہ یہ دروازے، یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان، یہ چیزیں تھوڑی گن کے آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اعتراض کرنا تھا، انہوں نے کہا بتاؤ جی کھڑکیاں کتنی ہیں، کس طرف کھلتے ہیں دروازے، اور صفحے کتنی ہیں، اور جناب ایک ایک ٹوٹی بتاؤ ہمیں کیا ہے۔ یہ سوال ہی غلط تھا، یہ تو سوال ہی غلط ہے نا۔ بہرحال انہوں نے جو سوال کیا، اللہ نے فرمایا میرے نبی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کہاں کہاں کھڑکیاں ہیں، تم ان کو کہو سب سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں کہاں کہاں ہیں۔ اور وہ سب اکٹھے ہوئے اور اللہ نے مسجد اقصی کا نقشہ میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ وہ سوال کرتے گئے اور میرے نبی جواب دیتے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی حیدر کرار یا دیگر جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، انہوں نے پہلے ہی مان لیا تھا، اس لیے یہ صدیق بن گئے، اور جنہوں نے تکذیب کی وہ کفار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا لوگوں اگر تم نبی کو مانو گے تو نبی سچا ہے، سچ کو مانو گے تو تم بھی صدیق کے ماننے والے صدیق بن جاؤ گے، انکار کرو گے دوسرے طبقے میں چلے جاؤ گے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سچ تو مانتے ہیں، عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر نبی کی باتوں کو سچ مانتے ہو تو جو چیزیں نبی نے وہاں دیکھی ہیں اور تمہیں روکا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔